عمران ناریجو صاحب، میرا سادہ سا سوال ہے، آپ کے ایلیگیشنز کے ضمن میں ایک خبر چھپی ہے جس میں آپ نے صاف صاف الزام لگایا ہے کہ اس جہاز کی میں فنی خرابی آپ پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن، خاص طور پر اس کے لینڈنگ گیئر کے حوالے سے، اور وہ جو کچھ پی آئی اے کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے وہ آپ نے سنا۔ آپ کا اب کیا موقف ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے، خرابی کہاں تھی؟ کیپٹن عمران ناریجو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ان خاندان کے دکھ میں شریک ہو سکیں۔ دیکھیں بھٹی صاحب، یہ ساری ایک اسپیکولیشنز ہیں، پلیز ڈونٹ اسپیکولیٹ، میں لوگوں سے کہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ لینڈنگ گیئر کی خرابی تھی، اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں بہت شدید اس کے مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جہاز میں کیا خرابی تھی۔ یہ ضرور انویسٹیگیشن کا جو مطالبہ اور ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم اس انویسٹیگیشن کے اندر پارٹ بنے، وہ کوئی ہماری سیاست نہیں تھی، وہ ایک ہمارا تجربہ تھا۔ جیسے آپ نے اپنے شروع میں بیان کیا کہ پالپا 1950 سے پی آئی اے کے ساتھ پالپا جڑی ہوئی ہے۔ پالپا یا پی آئی اے یا سول ایویشن کی کریڈیبلٹی پہ جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، خدا را ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان اداروں نے دنیا کے بہت سے ملکوں کی ہیلپ کر کے ان کی ایئر لائن اسٹیبلش کی ہے۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ کا کاز جاننے کے لیے ہم نے اس انویسٹیگیشن کا پارٹ بننے کی ریکویسٹ کی تھی۔ اور دیکھیں، ایک انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے، ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایک پروسیس رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا۔ وہ امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں پروفیشنل باڈی کے لوگ نہ ہوں، کیونکہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ان فائنڈنگز کے بعد سیفر اسکائی کے لیے ہمیں وہ ایس او پیز اور پروسیجرز اپنانے پڑتے ہیں جس سے یہ آیا فیوچر میں ایسے ایکسیڈنٹ کو ہم بچا سکیں۔ تو یہ جو لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا اس جو ادارہ ایک اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر شک ہمیں دلوانا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی انفارمیشن پاس کر رہا ہے؟ اچھا، میں ایک سوال کر کے میں بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ عمران بھائی، کیا آپ جو ہمارے ہاں سیکیورٹی چیکس ہیں، مینٹیننس ہے، اس سے مطمئن ہے؟ مختصراً بتائیے، پھر میرے دوسرے دوست سوال کریں گے آپ سے۔ عمران بھائی۔ بالکل، میں بالکل سول ایویشن، پی آئی اے، یہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان کے چیکس کے اوپر کوئی سوال نہیں آتا۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی کی وجہ سے ہی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس غلطی کو جاننے کے لیے ہم بلیم گیم میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو قربانی کا بکرا بنائیں اور لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا اور بس دیٹ از آل؟ نو، دس از ناٹ لائک دس۔ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک پروفیشنل لوگ ہیں، فرسٹ ٹائم ہم اس چیز کو لے کے آگے آئے، اس سے پہلے انویسٹیگیشن میں ہم کبھی نہیں آئے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن۔ عمران صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑا حادثہ ہوا اور ہمیشہ ہمارے پائلٹ بھائی اس میں شہید ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسافر بھی۔ پاکستان میں درجنوں حادثات ہو چکے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیشہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے، انکوائری کمیٹی بنائی دی جاتی ہے، لیکن ذمہ داری کا تعین کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ تو بیچارے مسافر ہمارے یا ہمارا سٹاف جو پائلٹ ہیں یا دیگر سٹاف ہے، وہ اپنی جانیں لے جاتا ہے۔ آخر اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے سارا ملبہ کوشش کیا جا رہا ہے، پائلٹ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے، ان پہ ڈال دیا جائے۔ ایون کہ ان کے شہید کے والد نے بھی حکومت کی انویسٹیگیشن پر عدم اعتماد کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن صاف ہوگی اور ذمہ داروں کا، اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے گا؟ ہماری پوری کوشش ہوگی بھٹی صاحب، ہم اس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں امید ہے کہ سوچ کے ہی یہ ایک انویسٹیگیشن کا بولا گیا ہے، اور اس کو مجھے امید ہے کہ خان صاحب ضرور اس کو سیریسلی لیں گے، اور جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ ہم سب کو بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے ہم اس چیز کو فالو اپ کریں گے، کیونکہ اس انویسٹیگیشن سے ہم اپنے ایس او پیز اور اپنی گائیڈ لائنز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے فیوچر کو سیو کرنا ہے، ہم اس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ لگے یہ دنیا کا پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے آگے ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کے کنسرنز ہیں کہ ماضی میں بھی انویسٹیگیشنز کی رپورٹس نہیں آتی، گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، اور کوئی تعین نہیں کیا جاتا ہے کہ ان کو کس طرح فیوچر میں روکا جائے، تو اس چیز سے بڑھ کے آگے سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے۔ عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جو آپ سے کنسرن ہے، میں تھوڑی سی دیکھ رہا تھا کہ 1966 سے 17
PIA کے جہاز کراش ہوئے ہیں جو دنیا میں میرا لیے پرپورشن وائز بہت زیادہ ہے. 17 ہمارے جہازوں کو اس طرح ہوا ہے. اور مجھے کوئی پائلٹ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک PIA کی بک ہوتی ہے, وہ بک میں ہر ایئرپورٹ کا ایک میپ ہوتا ہے, اس کے SOPs ہوتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ جو ہے, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان PIA کا پرائیڈ یہ کہ مالٹا کی یہ لائن PIA نے بنائی تھی. تو کبھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دنیا کے کو لیڈ کرتے تھے, ہمیں آج پتہ ہی نہیں چلا ہمارے جہاز کیسے گر رہے ہیں. میرا سمپلی آپ بتائیں کیا ہمیں ٹیکنیکلی مسئلہ ہے یا ہماری مینجمنٹ کا مسئلہ ہے؟ ویئر وی آر رانگ, یہ ایگزیکٹلی آپ ہمیں بتانے کی کوشش کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ ہے ٹیکنیکلی بھی ہو سکتا ہے, مینجمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ جب تک ہم کاز نہیں معلوم کریں گے, میں اس لیے ایک ایز اے پروفیشنل کوئی رائے نہیں دے سکتا. مسئلہ ہے تو یہ جہاز گرا, مسئلہ ہے جو پچھلے جہاز گرے. ہم سب کو اس مسئلے کی طرف, اس کاز کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. بلیم گیم میں اس لیے بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں, بھٹی صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نکل کر ہمیں اوپر کی طرف, اب ہمیں بار بار پالپا کو یہ کہہ کے جھٹلایا جاتا ہے کہ ایک سیاسی باڈی ہے. خدا را ہم نے کون سی سیاست کی ہے؟ ہم تو پروفیشنل باڈی ہیں, ہم تو وہ ہیں جو سیفٹی کی بات کرتے ہیں. اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھ پا رہے. عمران بھائی وقت کم ہے, میں ایک سوال چاہتا ہوں, کوئی تشنگی رہ نہ جائے. دنیا کی بہترین ایئر لائن میں سے ایک تھی, ہم نے ایمریٹس تک کو بنایا, ہم خسارے میں چاہتے ہیں, ایئر بلو فائدے میں جاتی ہے. ارے بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے کہ ایک طرف آپ فائنینشلی وائبل نہیں ہیں, سرکار سے پیسے لے رہے ہیں, کرپشن ہے, پرائیویٹائز کیا گیا, ایک بندہ مر گیا یہاں پہ جب آپ کے لوگوں نے احتجاج کیا پرائیویٹائزیشن کے خلاف. تو اب کیا ہے, کیا اس کو سٹیل مل کی طرح اپاہج بنا